زمین 4 ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہے۔ جابر بن حیان نے بہت سارے کانسیپٹس بتائے، ڈسٹلیشن ان میں سے ایک ہے۔ اور ہمیں پتہ کیسے ہوگا؟ ہم جب شیعہ سنی کی لڑائی کھیلتے رہیں گے تب تک تو ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا۔ ہمارا بس یہ کام ہے کہ ہم لڑائی کھیلتے رہیں کہ کون شیعہ ہے کون سنی۔ جابر بن حیان کا نام آپ نے 100 دفعہ سنا ہے، آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن آج تک آپ کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان کے استاد کون ہیں، اور ان کے استاد بھی کوئی عام انسان نہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کی نعوذ باللہ کو لڑائی تھی، کوئی جنگ تھی۔ امام ابو حنیفہ کو لے کے تو ہم نے پوری حنفیت کھڑی کر دی ہے، امام جعفر صادق کو لے کے ہمارے پاس کیا ہے؟ امام جعفر صادق ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں جن کا تعلق 2 عظیم خاندانوں میں سے ہے۔ اگر ان کو والد کی طرف سے دیکھا جائے تو ان کے والد امام باقر، جو کہ پھر امام زین العابدین، حضرت حسین اور حضرت علی تک جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر ان کو ان کی والدہ کی نسل سے دیکھا جائے تو ان کی والدہ ام فروہ، اور پھر ان کی نسل آگے جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق تک۔ تو یہ دونوں والدین ان کی والدہ اور والد دونوں کا تعلق اعلیٰ ترین خاندانوں سے ہے، لیکن یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہم سے چھپائے گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ شیعوں کے امام ہیں، شیعہ انہیں امام مانتے ہیں، اور اس وجہ سے اہل سنت نے کبھی ان کے اوپر ڈیٹیل میں بات نہیں کی۔ اس ویڈیو میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے امام جعفر صادق کے بارے میں، خاص طور پر ان کی عقل، ان کی دانائی، ان کی سوچ، ان کی سمجھ، اور سائنس سے ریلیٹڈ جو انہوں نے اس وقت میں باتیں کیں ان کا ہم آج موازنہ کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے ایسٹرونومی کے بارے میں ایسی حیران کن باتیں کی ہیں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ اپنے دور کا ایک بہت بڑا انسان جس کا نام ارسطو ہے، جس کو ایرسٹوٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس نے فلسفہ کے اوپر بہت زیادہ باتیں کی، اور اس کے علاوہ اس نے یہ کانسیپٹ بھی دیا کہ زمین ساکن ہے اور زمین گھومتی نہیں ہے۔ تو امام جعفر صادق نے 2 بڑی اہم باتیں اس بارے میں بتائیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ زمین کی جو شیپ ہے وہ فلیٹ نہیں ہے، زمین بلکہ راؤنڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے بتایا کہ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ چلنا شروع کریں، آپ جس پوائنٹ سے چلنا شروع کریں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ گھوم کے واپس اسی پوائنٹ پہ آ جائیں گے، جو کہ اتنی بڑی انڈرسٹینڈنگ ان کی بتا رہی ہیں زمین کے بارے میں کہ زمین فلیٹ نہیں ہے، بلکہ زمین اس طرح سے کوئی ایسی ایک شکل رکھتی ہے کہ آپ چلنا شروع کریں گے تو واپس گھوم کے آپ اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے۔ دوسری انہوں نے ایک بڑی حیران کن مثال دی، اور وہ یہ انہوں نے کہا جب آپ دور تک آبجیکٹس دیکھتے ہیں، دور کی کوئی چیز دیکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چیز ہمیشہ سب سے دور کی چیز بھی نظر آتی ہے، ایک وقت جا کے آپ کا جو ویژن ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کروڈ ہے، اور آج ماڈرن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ تقریباً 5 کلومیٹر کے بعد زمین کرو ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں دور کے آبجیکٹس نظر نہیں آتے، خاص حد تک نظر آتے ہیں، اس کے بعد آبجیکٹس نظر نہیں آتے، اور اسی چیز کو انہوں نے ساتھ بتایا کہ پھر ہمیں ہورائزن نظر آتا ہے۔ ہم دور کبھی دیکھیں آسمان پہ، افق پہ، تو ہمیں نظر آتا ہے جس طرح سے یوں دور ہمیں منظر اس شیپ میں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو کہ بیسیکلی ایک کروڈ ہے، اور اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ امام جعفر صادق کا اس وقت کا علم بعد کے ماڈرن سائنٹسٹ نے اپروو کیا اور بتایا کہ بالکل ان کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ بلکہ ایون بعد کے آنے والے سائنسدانوں جن میں آئزیک نیوٹن اور گیلیلیو بھی شامل تھے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ بالکل زمین ایک فلیٹ نہیں ہے، یہ ایک سفیر کی فارم میں ہے۔ ایک دوسری بہت امپورٹنٹ بات جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ جو سیلیسٹل باڈیز ہیں، یعنی کہ جو آپ کو اسپیس میں مختلف سیارے ستارے نظر آتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کی موومنٹس ہیں، اور ضروری نہیں کہ موومنٹ صرف ایک طرح کی ہے کہ یہ ایک ہی طرح گھوم رہے ہیں، بلکہ نہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپنے ایکسس کے گرد بھی گھومتی ہیں، اور یہی چیز بعد میں آ کے مختلف سائنسدانوں نے کنفرم کی، اور انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تیسرا انہوں نے سورج کا اور زمین کا ایک ایسا حیران کن تعلق بتایا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر ہم سورج کی موومنٹ کو زمین کے گرد لیتے ہیں کہ سورج یا زمین دونوں میں سے اگر ہم کسی ایک کو بھی کنسیڈر کریں کہ وہ روٹیٹ کر رہا ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ جو سیزنز اکر ہوتے ہیں، سیزنز اس طرح کر نہیں ہو سکتے انٹر انلیس کہ زمین کا ایک خاص طرح سے ایک ٹلٹ موجود ہو۔ وہ ٹلٹ کیا کرے گا؟ وہ ٹلٹ اس کا یہ بتائے گا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ اس سے سیزنز جنم لیتے ہیں۔ اگر زمین ایک خاص اینگل پہ ٹلٹ نہ ہو، جو کہ اس وقت 23 ڈگریز ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ سیزنز نہ ہوتے۔ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہر ملک مختلف قسم کے سیزنز انجوائے کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے مختلف قسم کی فصلیں ہم بوتے ہیں، مختلف قسم کے ماحول ہم پیدا کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو پرابلم یہ آتی کہ ہمیشہ کے لیے 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی، جو کہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔
زمین کا یہ اینگل اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے زمین کے اوپر بہت زیادہ ایکو سسٹمز جو ہیں وہ کامیاب ہیں. اگر زمین کا یہ اینگل اپنا نہ پرووائڈ کرے ٹلٹ کا, تو اس سے ہو یہ کہ بہت زیادہ, ایک تو پہلے ہمارے پاس مختلف قسم کے سیزنز نہ آئیں, پھر اس کے علاوہ ہم سورج میں ویریشنز نہ دیکھیں. ہمیں ہر کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں تو سورج سیم ٹائم پہ بھی اگر ہم دیکھیں دوپہر کو 12 بجے بھی نوٹ کرنا شروع کریں, لیکن ہر دفعہ وہ ہمیں سیم اینگل پہ نظر نہیں آتا. کبھی وہ ہمارے اوپر اینگل پہ ہوتا ہے اور کبھی ہمارے سائڈ پہ ہوتا ہے. یہ چیز بیسیکلی زمین کا ایک ڈفرینٹ ٹلٹ ہے جو کہ 23 ڈگریز ہے اراؤنڈ, اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں. اور اسی چیز کو بعد میں سر آئزک نیوٹن نے کور کیا تھا, اور انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی تھی, اس تھیوری کی, کہ یہ زمین واقعی ایک خاص اینگل پہ ٹلٹڈ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں. صرف سورج نہیں بلکہ چاند کے بارے میں بھی ان کی بڑی گہری انڈرسٹینڈنگ تھی. انہوں نے یہ تک ہمیں بتایا کہ چاند کے جو مختلف فیزز ہمیں آسمان پہ نظر آتے ہیں, ان فیزز کی وجہ سے پانی کے اندر مد و جزر آتا ہے, جس مد و جزر کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اگر پانی کے اندر مد و جزر نہ آئے, جو اتار چڑھاؤ جو پانی میں سمندروں میں آتا ہے, تو آبی مخلوقات زندہ نہ رہ سکیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے چاند کی جو موومنٹ ہے اس کی بیس پہ لونر کیلنڈر کو بھی پراپر بنایا, جس کی بیس پہ انہوں نے سارا رمضان اور ڈفرینٹ جو فیسٹیولز ہیں مسلم فیسٹیولز, ان ساروں کو الائن کیا. پھر کیمسٹری کے اوپر انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی. اس وقت سب سے مضبوط نظریہ ارسطوٹل کا تھا, اور وہ یہ تھا کہ زمین 4 ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہے, جس میں ارتھ, فائر, ایئر اور واٹر ہے. اب اس پہ جو جعفر صادق ہیں انہوں نے آرگیومنٹ یہ رکھا کہ ارتھ سے یا مٹی سے مل کے زمین کیسے بن سکتی ہے, چونکہ یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس کے اندر بہت زیادہ ایلیمنٹ ہیں. حالانکہ صدیوں سے یہ نظریہ چلتا آ رہا تھا, لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. اور یہ آئیڈیا امام جعفر صادق کا ایک ایسا آئیڈیا تھا جو کہ اتنا ایڈوانس تھا کہ اس وقت جسے کوئی سمجھ نہیں سکا. بلکہ 1772 میں ایک سائنٹسٹ جس کا نام جوزف تھا, اس نے یہ بتایا کہ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اسی کے اندر آکسیجن ہے, اور آکسیجن ہوا کے اندر مکس ہوئی ہوتی ہے. لیکن امام جعفر صادق کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ایئر نہیں ہے, ایئر کے اندر بھی اور بہت زیادہ ایلیمنٹس موجود ہیں, جو کہ آنے والے وقت میں بعد میں یہ چیز ثابت ہوئی. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کیمسٹری کا نام لیا جائے تو جابر بن حیان کا نام نہ آئے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم میں اکثریت کو یہ نہیں پتہ کہ جابر بن حیان شاگرد تھے امام جعفر صادق کے. اور ہمیں پتہ کیسے ہوگا؟ ہم جب شیعہ سنی کی لڑائی کھیلتے رہیں گے تب تک تو ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا. ہمارا بس یہ کام ہے کہ ہم لڑائی کھیلتے رہیں کہ کون شیعہ ہے کون سنی, اور اس چیز کو چھوڑ دیں کہ جو ہمارے بزرگ, جو ہمارے علماء, جو ہمارے امام ہمیں دین دے کے گئے, جو اتنی ڈیٹیل میں اتنی سائنٹیفک باتیں بتا کے گئے, ہم نے ان کو اگنور کر دیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے جابر بن حیان کا نام تو 100 دفعہ سنا ہو, لیکن یہ کبھی نہ سنا ہو کہ جابر بن حیان کے استاد امام جعفر صادق تھے؟ آپ کو لگتا ہے یہ عام سی بات ہے؟ یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ ایک پراپر منظم سازش کے تحت ہوا ہے کہ ہم تک جو اصل بات ہے وہ نہ پہنچ سکے, ہم تک یہ نہ پہنچ سکے کہ جو کنٹریبیوشنز جن لوگوں نے کی ہیں وہ کون لوگ تھے. مطلب آپ سوچے تو صحیح, آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو جابر بن حیان کا نام آپ نے 100 دفعہ سنا ہے, آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے, لیکن آج تک آپ کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان کے استاد کون ہیں, اور ان کے استاد بھی کوئی عام انسان نہیں. کہیں تو کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, کہیں تو کسی نے سازش کی ہے کہ ہم تک وہ پراپر بات نہ پہنچ سکے جسے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے کس لٹریچر کو پڑھنا ہے. بس ہم کھیل لیتے ہیں شیعہ سنی کی لڑائی. ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے دیکھنے کی کون سا اسکالر ہے وہ کیا بات بتا کے گیا ہے؟ بس شیعہ سنی کی لڑائی میں ہم نے امام جعفر صادق کو نہیں پڑھنا, ہم نے امام باقر کو نہیں پڑھنا. امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ میری زندگی کے جو 2 سال جو امام جعفر صادق کی شاگردی میں گزرے ہیں, اصل وہی زندگی تھی, اصل وہی علم کے سال تھے. اس کے علاوہ تو میں نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی. یہ سوچیں کہہ کون رہا ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے 2 سال, بس وہ 2 سال جو امام جعفر صادق کی شاگردی میں گزرے اصل تو وہی ہیں, باقی تو میں نے سارے ضائع کر دیے. سوچے تو صحیح. اور ہم یہاں پہ کیا سوچتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کی نعوذ باللہ کوئی لڑائی تھی, کوئی جنگ تھی. یہ تھا ان کا دونوں کا آپس میں علمی لیول. امام ابو حنیفہ کو لے کے تو ہم نے پوری حنفیت کھڑی کر دی ہے. امام جعفر صادق کو لے کے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ان کی وہ باتیں بھی نہیں ہیں جو ہمارے فرقے کو نہیں چھیڑتی. مطلب یہ سائنٹیفک باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان باتوں کا دوسری باتوں سے کوئی لینا دینا تو نہیں ہے. ہمارے تک یہ باتیں بھی نہیں پہنچی. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ باتیں کھولیں گے تو کہیں دوسری باتیں نہ کھول لیں. اور جابر بن حیان کیا کمال تو ہونا ہی تھا.
کمال تو جب استاد کمال کے تھے تو پھر شاگرد بھی ایسا ہی نکلنا تھا. ایسے نہیں جابر بن حیان کو فادر آف کیمسٹری کہا گیا. آخر کوئی وجہ تھی, آخر ان کی بات, آخر ان کی جو کام تھے ان میں کوئی تو وزن تھا. لیکن ان کی بیسک آپ کو میں بات بتا دوں جو بڑی حیران کن ہے, جابر بن حیان کے بہت سارے کارنامے ہیں. ایسے تو نہیں انہیں فادر آف کیمسٹری کہا گیا. جابر بن حیان نے بہت سارے کانسیپٹس بتائے, بلکہ پروون کر کے دکھایا. ڈسٹلیشن ان میں سے ایک ہے بیسیکلی, جس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر پانی کے اندر لیٹس سے آپ نمک کو مکس کر دیتے ہیں تو بعد میں آپ اس کو سیپریٹ کیسے کریں گے. ہم نے کیمسٹری کے بکس میں سب میں پڑھا ہے کہ آپ اس کو بیکر میں رکھ کے آگ لگائیں گے نیچے تو ایک وقت آئے گا کہ پانی بخارات بن کے اڑ جائے گا اور پیچھے نمک رہ جائے گا. یہ جابر بن حیان نے بتایا نا, کرسٹلائزیشن کے بارے میں بتایا, ایسڈز کے بارے میں بتایا. لیکن یہ ہمیں آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ ان کے استاد کون تھے, صرف اس لیے کہ وہ شیعوں کے امام ہیں. جابر بن حیان سے آگے آئیں تو ابن الحسم آتے ہیں. یہ کون تھے؟ یہ امام جعفر صادق کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھے, لیکن یہ ان کی ٹیچنگز میں سے ہی انہوں نے کانسیپٹس نکالے. امام جعفر صادق نے جو کانسیپٹس فزکس سے ریلیٹڈ دیے تھے, خاص طور پہ لائٹ کے بارے میں, جو انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, اصل میں وہ اس لیے نظر آتی ہیں کہ روشنی ان چیزوں کے اوپر پڑتی ہے اور ریفلیکٹ ہو کے روشنی جب ہماری آنکھوں کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ہمیں اس چیز کا ایک ویژن نظر آتا ہے, ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے. یہ کانسیپٹ امام جعفر صادق نے دیا اور اسی چیز کو لے کے اس کو آگے بلڈ کیا کس نے؟ ابن الحسم نے. تکا لگایا کہ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ ابن الحسم کے استادوں میں سے ایک استاد کون سے ہیں. اور اگین ابن الحسم پہ بات نہیں رکتی, ہمارے پاس کوئی اور بھی ہے اور وہ ہیں الخوارزمی. الخوارزمی کو جن کو فادر آف الجبرا کہا جاتا ہے, بلکہ ہم نے اکثر ایک ٹرم سنی ہے الگوریدمز. الگوریدم ٹرمز جو ہے وہ انہی کے نام سے نکلی ہے. الخوارزمی اس پائے کے بندے تھے کہ انہوں نے زمین کے لیٹیچیوڈ کے بارے میں بتایا. نہ صرف یہ بلکہ پہلے انسان تھے جنہوں نے بتایا کہ انڈینز اور اٹلانٹک اوشنز یہ اوپن ہیں. اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے ارد گرد زمین ہے, لیکن انہوں نے بتایا نہیں, یہ اوپن ہے. ان کی میتھمیٹکس میں اور لاجک میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن ہمیں اسے کیا لگے, ہم نے تو صرف ان کو پڑھنا ہے جو ہمارے فرقے سے ہیں, ہمارے مذہب سے ہیں. اس لیے خدا را گزارش ہے کہ صرف اپنے فرقے کو پروموٹ نہ کریں, صرف اپنی 4 اینٹ کی مسجد نہ بنائیں, بلکہ سارے اماموں کو پڑھ کے دیکھیں, سارے علماء کو دیکھیں, سارے سلف صالحین کو دیکھیں, سارے محدثوں کو دیکھیں, کھنگالیں, کھولیں, پڑھیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمیں کتنا کچھ نہیں پتہ. جتنا زیادہ آپ کتابیں کھولیں گے, جتنا زیادہ علماء کو پڑھیں گے, جتنا زیادہ اپنے انسیسٹرز کو پڑھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ, ہمارے تک اصل سٹوری پہنچائی ہی نہیں گئی. اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹس میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس چیز پہ بنائی جائے, اور یہ بھی کہ اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی خیال ہے, کوئی کومنٹ آپ پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں. جزاک اللہ.